السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کچھ پریشان کن خبریں ہیں اور کچھ بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے آج ایک بڑا اہم دن تھا اور پچھلے 24 گھنٹے سے ان کے لونڈے لپاڑے جو ہیں وہ لوگوں کو یہ امیدیں دلائے ہوئے تھے کہ لو جی اج ضمانت ہو جانی ہے، اج ضمانت ہو جانی ہے۔ میں ان کے دیکھ رہا تھا تھمبنیل شمنیل سارا اور بڑا زبردست دن اور یہ ہو گیا اور بس ہوتے 24 گھنٹے گئے تو خان صاحب کی ضمانت ہو جانی ہے۔ بہرحال یہ ظاہری بات، یہ ان کا کاروبار ہے، یہ ان کا کاروبار ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کو جو ہے یہ اس قسم کی جھوٹی امیدیں جو ہیں وہ بیچنی ہوتی ہیں۔ دیٹس فائن، ٹھیک ہے، کرتے رہیں بیٹھ کے، لیکن اوبویسلی ہم آپ کو جو اس کی فیکچول سچویشن ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے ہم یہاں پہ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو افسوسناک اس وقت ایک واقعہ ہے، بلکہ پوری قوم کی نظریں اس طرف ہیں، بٹگرام کے اندر وہ جو ایک چیئر لفٹ کا ایشو ہے، میں اس کو بھی ذرا ڈسکس کرنا چاہوں گا۔ تفصیل سے ان ساری خبروں کو جو ہے ہم ایک ایک کر کے ایویلیویٹ کریں گے۔ عارف علوی صاحب کے لیے بھی ایک اچھی خبر نہیں ہے، وہ بھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ، وی ہیو اے نیو ٹارگٹ، اور وہ ٹارگٹ ہے جناب 8 لاکھ سبسکرائبرز کا۔ 7 لاکھ کا ہنسا ہم عبور کر چکے ہیں آپ کی سپورٹ کی وجہ سے، آپ کی محبت کی وجہ سے۔ اب آپ سے مزید درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پریس دا سبسکرائب بٹن اور بیل آئکن پریس کیجئے، اینڈ دین آل ویڈیوز کو پریس کیجئے تاکہ ہم اگلے 2 مہینے کے اندر جو ہم نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے 8 لاکھ سبسکرائبرز کا، اس کو ہم اچیو کر سکیں۔ I'll be extremely grateful to you۔ سب سے پہلے میں بٹگرام میں جو واقعہ پیش آیا ہے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ پاشتو کا یہ مقام ہے جہاں پہ ایک چیئر لفٹ جو بیسکلی وہاں پہ انسٹال ہوئی بھی تھی، اور وہاں پہ اسکول کے 6 بچوں سمیت 8 افراد جو ہیں وہ اس چیئر لفٹ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ نو آپ یہ ویڈیو کب دیکھ رہے ہیں، لیکن جب میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت یہ واقعہ ابھی بھی آن گوئنگ ہے۔ اور یہ بچے جو ہیں یہ صبح اسکول کے لیے تقریباً 7-8 بجے کا اپروکسیمیٹ ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ وہ اسکول جانے کے لیے جو ہے وہ ایک مقام سے دوسرے مقام کے طرف جا رہے تھے، تب وہ چیئر لفٹ کے اندر یہ حادثہ پیش آیا کہ پہلے ایک رسی ٹوٹی، پھر اس کے بعد اس کی دوسری رسی ٹوٹی، اور اب ایک رسی کے بلبوتے کے اوپر جو ہے وہ یہ چیئر لفٹ اس وقت ہوا میں لٹکی ہوئی ہے۔ اچھا، اس کے اندر 2-4 چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ آپ جانتے ہیں، میرے خیال میں جو میرے ریگولر ویورز ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں بہت ٹریول کرتا ہوں نادن سائڈ کے اوپر، یہ خاص طور پہ یہ جتنے پہاڑی علاقے ہیں، آزاد کشمیر ہو گیا، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، میں ان جگہوں پہ بہت ٹریول کرتا ہوں۔ ہم لوگوں کے یہاں پہ خاص طور پہ جو میدانی علاقے کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ذہن میں چیئر لفٹ کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ لگژری کے لیے یا انجوائمنٹ کے لیے ہوتا ہے، جس طرح پٹراٹا کے اندر ہوگی، ایوبیا کے اندر ہوگی۔ ہمارے ذہنوں میں چیئر لفٹ کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے اور ہم سیر کریں گے، لیکن ایکچولی زیادہ تر ان علاقوں میں چھوٹی چھوٹی چیئر لفٹس ہیں اور ان کو وہاں پہ مقامی زبان میں ڈولی کہتے ہیں۔ میں نے خود بھی اس کے ذریعے بہت دفعہ ٹریول کیا ہوا ہے۔ میں جب ٹریکنگ کے لیے میں جاتا تھا تو ڈولی کے ذریعے جو ہے وہ بڑے بڑے دریا یا بہت دور دراز جو علاقہ ہوتا ہے وہ اس کو آپ ڈولی کے ذریعے جو ہے وہ کراس کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک اسپاٹ ہے، وہ بھی ٹورسٹ اسپاٹ ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ڈولی کے ذریعے جو ہے بیسکلی آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ناران کے اندر، کاغان ویلی کے اندر اگر آپ نے دودھی پتھر لیک جانا ہے تو وہاں پہ بھی ڈولی کے ذریعے دریا کو جو ہے وہ بیسکلی آپ کراس کرتے ہیں۔ تو ان ساری جگہوں پہ اس ڈولی کو میں نے بھی استعمال کیا۔ یہ بیسکلی ایک لوکل طریقے سے بنائی گئی ڈولی ہوتی ہے، اس کے کوئی نارملی عام طور پہ پوری دنیا کے اندر جو چیئر لفٹس ہوتی ہیں اس کے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں، ان انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو آپ کو میٹ کرنا پڑتا ہے، صرف تب آپ اس کو آپریٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایز سچ یہ کوئی انتظام نہیں ہوتا، یہاں پہ لوکل طریقے سے لوکل بندے نے جو ہے وہ لوکل مٹیریلز کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس طرح کی یہ ڈولیاں بنائی ہوتی ہیں یا یہ چیئر لفٹس بنائی ہوتی ہیں، کیونکہ وہاں کے مقامی لوگوں کو اور ان کے پاس فرینکلی اسپیکنگ کوئی آپشن بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اتنی دور کے ایریاز، اب فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ آزاد کشمیر کے اندر ایک جگہ ہے کیل اور ایک جگہ ہے ارنگ کیل۔ کیل سے ارنگ کیل جو ہے یہ جو آپ ایریا ہے یہ آپ ڈولی کے اندر جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، اینڈ اٹ ہارڈلی ٹیکس آئی تھنک اباؤٹ 10 to 15 منٹس، 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر آپ اس جگہ سے دوسری جگہ پہ چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ ڈولی نہ ہو اور آپ کو پہاڑوں کے اندر سے یوں کر کے اس جگہ تک پہنچنا ہونا جس جگہ میں 15 منٹ لگتے ہیں ڈولی کے ذریعے، تو وہ آپ کو کم از کم باہر کے بندے کے لیے وہ کم از کم 1.5 سے 2 گھنٹے کا رستہ ہے اگر آپ پیدل چلیں تو۔ سو ان ڈولیوں کے ذریعے جو ہے لوگ اپنی، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ اسینشل چیز ہے جس کے ذریعے لوگ روزمرہ کے اپنے جو ہے وہ آمد و رفت ان چیزوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ ان کے سٹینڈرڈز جو ہیں اس کو نہیں دیکھا۔ میں صبح سے میں میڈیا کے اوپر دیکھ رہا تھا، ہر قسم کے ایکسپرٹس کو یہ لوگ بلا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر کیا آپ لوگوں نے کوئی سٹینڈرڈ سیٹ کیے؟ کبھی آپ نے یہ چیک کیا ہے کہ ہاں یار اگر کسی جگہ کے اوپر ایک
یہ انسٹال کی جائے گی ڈولی یا یہ چیئر لفٹ انسٹال کی جائے گی تو اس کے منیمم سٹینڈرڈز جو ہیں وہ اس طرح کے ہونے چاہیے. ایز سچ کوئی ایسا چکر نہیں ہے, اور آئے دن جو ہے وہ اس طرح کے حادثات وہاں پہ ہوتے ہیں, یا تو ڈولیاں ٹوٹ جاتی ہیں یا وہ سٹک ہو جاتی ہیں. اور اب اس وقت سچویشن وہاں پہ یہ ہے جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے کہ وہ ایک رسی کے ساتھ جو ہے وہ جھول رہی ہے, 8 افراد اس کے اندر ہیں. فوج کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ جب قریب گیا ہے وہاں پہ ریسکیو کرنے کے لیے, تو وہ جو ہیلی کاپٹر کے جو پنکھے ہیں اس کا پریشر ہوا کا اتنا زیادہ ہے کہ وہ ڈولی اور بھی زیادہ ہلنا شروع ہوگی, تو ہیلی کاپٹر کو جو ہے وہ بیک آف ہونا پڑا, جس کی وجہ سے آپریشن رک گیا. اب ابھی جب میں اس وقت آپ سے مخاطب ہوں تو اس کا انہوں نے کوئی پلان بی بھی بنایا ہوا ہے. ابھی تک یہ نہیں پتا کہ وہ پلان بی کیا ہے, لیکن ایک پلان بی بھی بنا ہوا ہے کہ جس کے تحت جو ہے اس ریسکیو آپریشن کو آگے بڑھایا جائے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دعا کیجئے کہ ہمارے بچے یہ جو اندر موجود ہیں یہ بحفاظت باہر آ سکیں. دے آر اسکیئرڈ, دے ویری اسمال چلڈرن, دے ویری اسکیئرڈ. میں صرف سوچ رہا ہوں کہ ان بچوں کی اس وقت ذہنی کیفیت کیا ہوگی. ان میں سے ایک بچے کے بارے میں ابھی بتایا گیا کہ وہ بے ہوش ہوا ہے اندر, اور اس کو دل کا عارضہ ہے اور وہ بے ہوش ہوا ہے اندر. تو دعا کیجئے کہ سب خیریت سے جو ہے یہ آپریشن کمپلیٹ ہو اور یہ بچے ہمارے پاس انشاءاللہ ضرور واپس آئیں. اچھا جی, اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں بھی شامل کریں گے. ایک تو جناب انٹر بینک کے اندر ڈالر جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح کے اوپر پہنچ گیا, 299 کے اوپر یہ ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور اوپن مارکیٹ کے اندر 315 روپے کے اوپر اس وقت ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اگر جو میرے ریگولر ویورز ہیں, آپ کو یاد ہوگا میں نے چند ہفتے پہلے یہ پریڈکشن دی تھی, اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ جناب آپ دیکھیے گا کہ جیسے ہی نگراں حکومت آئے گی تو یہ ڈالر اوپر شوٹ مارے گا. لیکن میں نے اس وقت ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی دیا تھا کہ میرے کہتے ہوں جا کے ڈالر نہ لے لینا, کیونکہ آبویسلی میں یہاں پہ آئی ایم ناٹ این اکنامک ایکسپرٹ, یا میں کوئی فوریکس ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ ٹپس دوں گا کہ تسی پیسہ کس طرح کمانا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ مجھے جتنا میں نے ان کو انڈرسٹینڈ کیا ہے مارکیٹس کو, تھوڑی سی پریڈکشن جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں. تو اسی لیے میں نے اس بنیاد کے اوپر کیا تھا, اور آج آپ دیکھ لیجیے. اور میں آپ کو ابھی بھی یہ پریڈکٹ کر کے بتا دوں کہ یہ ابھی مزید اوپر جائے گا. یہ میں آپ کو میں کم از کم ابھی بھی پریڈکٹ کر سکتا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے یہ ڈالر جو ہے وہ آپ کے پاس پیسے آ رہے تھے, مختلف ممالک سے آ رہے تھے. تو جو پچھلی حکومت تھی ان کو بھی پتا تھا انہوں نے الیکشنز کے اندر جانا ہے, تو اس لیے ڈالر کو جو ہے جتنا نیچے, ساگ ڈار صاحب کی بڑی ایک پرانی خواہش ہے کہ ڈالر جو ہے نا میں تھلے تھلے ہی چنگا لگتا ہے. تو لیکن اب چونکہ آگے یہ نگراں حکومت, اس نے نہ تو ووٹ لینے ہیں, اس نے سیدھا آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈز کی ہوئی ہیں اس کے مطابق اس نے ڈالر کو جمپ مارنی ہے, اور ڈالر جو ہے وہ اب اوپر ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور پریڈکشن دے دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے, آئی کوڈ بی رانگ اباؤٹ دیٹ, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کے انٹرسٹ ریٹ بھی ابھی اوپر جائیں گے. انٹرسٹ ریٹ جہاں پہ آلریڈی پہنچے ہوئے ہیں یہ اس سے بھی اوپر جائیں گے. اب آپ وہ خیر چند مہینوں کی کہانی ہے, اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب صدر مملکت نے کل اپنے سیکٹری کو فارغ کیا تھا. تو خبر یہ, اور اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ ایک خاص طور پہ درخواست کی تھی وزیر اعظم کے پرنسپل سیکٹری کو کہ جی میرے جو سیکٹری ہیں وقار احمد, ان کی خدمات میں واپس کرتا ہوں, اور مجھے ان کی جگہ کے اوپر جو ہے وہ ایک دوسری خاتون جو ہے حمیرہ صاحبہ, ان کی سروسز جو ہے مجھے درکار ہے. اب خبر یہ ہے کہ جناب حمیرہ صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے صدر صاحب کے ساتھ کام کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں جاتی. اور ظاہری بات ہے کون جائے گا اس وقت, جتنا بڑا, سوری ٹو یوز دا ورڈ, لیکن جتنا بڑا پامبڑے بن گیا ہوا ہے یہ سارا معاملہ, میرے خیال میں کوئی بھی بیوروکریٹ جو ہے اب ایوان صدر میں کام کرنے کے لیے راضی نہیں ہوگا, کیونکہ جو جائے گا یا جو حامی بھرے گا اس عہدی پھر خیر نہیں ہے گی. اب وہ خیر کیوں نہیں ہے یہ پھر ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اس کے اوپر پورا ایک ویلاگ ہو سکتا ہے کہ اس کی پھر خیر کیوں نہیں ہے. تو ایک جناب یہ معاملہ ہے. اس کے علاوہ یہ جو عارف الوی صاحب نے ان آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے, یہ معاملہ اب باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ پہنچ گیا. ویسے آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ عارف الوی صاحب خود جائیں گے سپریم کورٹ اور خود جا کے یہ کہیں گے کہ جناب میں نے اس کی اپروول نہیں دی ہے تو یہ قانون نہیں بنا ہے, لیکن وہ خود وہاں پہ تشریف نہیں لے کر گئے. ان کی جگہ, ان کے بجائے وہاں پہ ایڈوکیٹ ذوالفقار بھٹا ہیں, انہوں نے درخواست جو ہے وہ دائر کی, اور اس میں وفاقی حکومت کو جو ہے انہوں نے فریق بنایا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ جی معاملے کی تحقیقات کے لیے حکومت کو 10 دن میں سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم دیا جائے, اور جب تک یہ درخواست زیر التوا ہے, جب تک سپریم کورٹ اس کیس کو سن رہا ہے, تب تک اس قانون کے اوپر عمل درآمد روک دیا جائے. اب قانون کے اوپر ٹیکنیکلی سپیکنگ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو خصوصی عدالت کے ذریعے آلریڈی جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. اچھا جی, ایک اور جو انٹرسٹنگ کیس آج سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا وہ تھا بیسیکلی براڈ شیٹ کمپنی کی جانب سے جو کہا گیا تھا جی پینما کی جے آئی ٹی کا والیوم 10
یہ والیوم 10 جو ہے اس نے بڑی کھپ ڈالی ہوئی ہے جس دن سے یہ والیوم 10 آیا تھا، کیونکہ والیوم 10 کو جو ہے وہ چھپا کے رکھا ہوا تھا اور ابھی تک وہ منظر عام پہ کبھی بھی نہیں آیا. مختلف چہم گوئیاں ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے اندر یہ ہے، کوئی کہتا ہے اس کے اندر وہ ہے، لیکن یہ ابھی تک پبلک ڈومین میں نہیں آیا ہے. تو اس کیس کی آج وہاں پہ سماعت تھی. چیف جسٹس اس ابراہیم میں 3 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی. یہاں پہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ بین الاقوامی ثالثی کے لیے والیوم 10 کھولنے کا کہا گیا تھا، ثالثی کا عمل اب ہو چکا ہے، اب یہ درخواست غیر مؤثر ہو چکی ہے. براڈ شیٹ کی جانب سے جو وکیل ہیں وہ ہیں لطیف کھوسا صاحب. لطیف کھوسا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ان کے سگنل کہاں پہ مل رہے ہیں، یہ تو آپ کو اچھی طرح پتہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ بھی غیر مؤثر نہیں ہوا. جج صاحب نے کہا کہ یہ بتائیں ثالثی کورٹ میں کارروائی کا کیا بنا. انہوں نے کہا جی ثالثی کا معاملہ نپٹ چکا ہے وہاں پہ. تو چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت آپ عدالت کے سامنے میرٹ کی درخواست پر موجود نہیں ہیں، اس وقت ہمارے سامنے متفرق درخواست ہی ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ والیوم 10 میں ایسا کیا ہے کہ اسے خفیہ رکھا جائے. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو سنیں گے مگر ہمیں پتہ تو چلے کہ ہمارے سامنے درخواست کیا ہے. لطیف کھوسا صاحب نے کہا آرٹیکل 19A کے تحت عوام کا حق ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیسے ملک کو لوٹا گیا. 19A کا استعمال کر رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ، بیسکلی فریڈم آف ایکسپریشن کو استعمال کر رہے ہیں. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اس میں تو ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. آپ کو والیوم 10 ثالثی کورٹ میں کارروائی کے لیے چاہیے تھا، وہاں معاملہ نپٹ چکا، اب تو آپ کی درخواست غیر مؤثر ہو گئی. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا براڈ شیٹ کو ریکور پراپرٹی سے 20% حصہ مل چکا، $28 ملین دیے گئے. لطیف کھوسا نے کہا کہ براڈ شیٹ کے ساتھ یہی معاہدہ تھا کہ شریف فیملی کی پراپرٹی سے ریکور 20% حصہ کمپنی کو ملے گا، پاکستان عوام کا 80% حصہ کہاں ہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ پاکستانی عوام کی بات نہ کریں، آپ اپنے موکل براڈ شیٹ کی بات کریں. اگر والیوم 10 میں کچھ بھی تھا تو پینما کا 5 رکنی بینچ ضرور لکھتا. چیف جسٹس نے کہا کہ جی براڈ شیٹ اب والیوم 10 سے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی، براڈ شیٹ کی حد تک معاملہ نپٹ چکا ہے، دوسرا فریق نیب ہے وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے. تو اطہر من اللہ صاحب نے استفسار کیا کہ کیا 5 رکنی پینما بینچ نے والیوم 10 سے متعلق کچھ بھی لکھا. لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ اس بینچ نے والیوم 10 کو سیل ہی کر دیا. چیف جسٹس نے کہا کہ اس معاملے پر آپ 184(3) کے تحت ہی درخواست لا سکتے ہیں، آپ مسٹر اسٹوارٹ کے کندھے پر رکھ کر مفاد عامہ کی بات نہ کریں. جسٹس شاہد وحید نے کہا کہ کھوسا صاحب کیس میں وکالت کے لیے آپ کا پاور آف اٹرنی تو دفتر خارجہ سے تصدیق شدہ ہی نہیں ہے. تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کیا آپ پینما فیصلے پر دوبارہ نظر ثانی کرانا چاہتے ہیں. لطیف کھوسا نے کہا کہ نہیں پینما فیصلے میں جانا نہیں چاہتا، مجھے پینما فیصلے کے تحت کوئی ہوئی نااہلی کی پرواہ نہیں ہے. شریف فیملی آخر اتنی طاقتور کیوں ہے کہ انہوں نے ہر ادارے کو قابو کر رکھا ہے. چیف جسٹس نے لطیف کھوسا سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سردار صاحب انگریزی کا لفظ ہے ریلیکس، آپ ریلیکس کریں یا پھر ہم ٹھنڈا پانی پیش کریں. پینما کے 5 رکنی بینچ نے والیوم 10 پر کچھ نہیں لکھا، آپ نے کوئی الگ درخواست دائر کرنی ہے تو کریں، براڈ شیٹ کی اس درخواست پر ہم اس معاملے میں نہیں جا رہے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ براڈ شیٹ پاکستانی عوام کی نمائندہ نہیں ہے. براڈ شیٹ نے والیوم 10 کا ریکارڈ حاصل کرنے کی درخواست پھر اس کے بعد واپس لے لی، یعنی لطیف کھوسا صاحب نے واپس لے لی اور ساتھ ہی جو ہے اس درخواست کو نپٹا دیا گیا. تو والیوم 10 کھلوانے کی جو کوششیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، وہ آج نہیں ہو سکا. دوسرا، مریم نواز کی شوگر ملز کیس میں ضمانت منسوخی کی درخواست بھی آج بڑی امپورٹنٹ تھی، اس کی بھی سماعت تھی. تو اس پہ چیف جسٹس پاکستان کی سپراہی میں 3 رکنی بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا تھا. یہاں پہ نیب کے وکیل نے کہا کہ جی ضمانت منسوخی کی درخواست میں واپس لینا چاہتا ہوں. انہوں نے سیدھا کہا جی درخواست ہی سب نے واپس کر دیو. نیب نے وہاں پہ موقف اختیار کیا کہ نیب قانون میں تبدیلی کے بعد مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست پر مزید کارروائی اب نہیں ہو سکتی. بعد ازاں مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی نیب درخواست واپس لینے پر خارج ہو گئی. تو یہ مریم نواز کے لیے بھی جناب خوشخبری آ گئی ہے. نیب نے کہا بھائی جان اسی انو پرسو ہی نہیں کرنا، کہانی ختم. اچھا جی، اس کے بعد اب آ جائیں ذرا عمران خان صاحب کے کیس کے حوالے سے. توشہ خانہ کیس میں جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج اس کیس کی سماعت تھی چیف جسٹس کی سپراہی میں. تو یہاں پہ جو ہے وہ کہا جا رہا تھا، لونڈے لپاڑے کہہ رہے تھے بس جی آج تے ضمانت ہو ہی ہوئے، مطلب وہ کل سے اس بات کے اوپر لگے ہوئے تھے. تو وہاں پہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق اور جسٹس طارق جہانگیری پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے جو ہے وہ کیس کی سماعت کی. وکیل شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ پیش ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ کے احکامات کے باوجود ہمیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو ملاقات سے کیوں روکا گیا ہے. میں نے تو کہا تھا کہ 2-3 وکلا ملاقات کے لیے چلے جائیں اور زیادہ رش نہ ہو. سردار لطیف کھوسا نے ایڈیشنل جج اٹک کی رپورٹ عدالت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ سیشن جج صاحب نے خود رپورٹ دی ہے کہ وہاں پرائیویسی تک نہیں، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو سہولیات نہ دیے جانے کے کیس میں نوٹس جاری کر رہے ہیں، کیس کا ریکارڈ منگوایا تھا، کیا وہ آیا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ مصدقہ ریکارڈ لینے کے لیے 2 ہفتے کا وقت مانگ لیا. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کچھ وقت دیں گے مگر 2 ہفتے کا وقت نہیں دے سکتے.
الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ کم از کم 10 دن کا وقت درکار ہے. مجھے کیس کا تصدیق شدہ ریکارڈ ابھی نہیں مل سکا. اپیل کے ساتھ سزا معطلی کی درخواست بھی دی گئی ہے. میری استدعا ہے کہ مجھے تیاری کے لیے مناسب وقت دیا جائے. لطیف کوسا صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے وکیل کو وقت دینے کی مخالفت کرتا ہوں. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے آج جواب طلب کیا تھا. چیئرمین پی ٹی آئی کو کوئی رعایت نہیں چاہیے, وہ بنیادی حق مانگ رہے ہیں. میری استدعا ہے کہ آج ہی سزا معطل کی درخواست منظور کی جائے. سابق وزیر اعظم کی سزا معطلی کی درخواست پر آج ہی فیصلہ کیا جائے. لیکن یہ استدعا مسترد ہو گئی. 2 ہفتے کا وقت دینے کی استدعا مسترد ہو گئی اور اب اس کی دوبارہ سماعت جو ہے وہ جمعرات والے دن ہوگی. انٹرسٹنگ بات آج کورٹ روم کے اندر جو دیکھی گئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو مختلف وکیل ہیں, مروت صاحب ہو گئے, پنچوتا صاحب ہو گئے, یہ باقی جتنے بھی لوگ, لطیف کھوسا صاحب ہو گئے, یہ کل ملا کے ان کے ایسوسیٹس ملا کے سارے کھبے سجے جتنے بھی لوگ تھے ملا کے 26 وکلا تھے وہاں پہ. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان سے ایسوسیٹڈ کچھ 26 وکلا تھے. لیکن ایک جو سب سے اہم وکیل تھے وہ آج وہاں پہ نہیں تھے, اور وہ تھے خواجہ حارث, جنہوں نے ایکچولی یہ کیس لڑا ہے نیچے لوور کورٹ کے اندر. اور میری نظر میں ٹیکنیکلی جس وکیل نے کیس نیچے لڑا ہوتا ہے وہ اس کو سارے فیکٹس کا پتہ ہوتا ہے, اس کو ریپرزینٹ کرنا چاہیے. خواجہ حارث صاحب بیماری کی وجہ سے, طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آج کورٹ روم کے اندر موجود نہیں تھے. اب خواجہ حارث صاحب کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ خواجہ حارث صاحب اب تک عمران خان صاحب کو جیل میں ملنے کے لیے بھی نہیں گئے ہیں. ٹھیک ہے, دیگر وکلا گئے ہیں, خواجہ حارث صاحب نہیں گئے ہیں. اب مختلف قسم کے ریومرز اڑے ہوئے مارکیٹ کے اندر کہ خواجہ حارث صاحب کیوں اس طرح ہو رہا ہے, کہ خواجہ حارث صاحب اتنا امپورٹنٹ کیس جب عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور وہ جا کے ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آئیں, وہ کیوں نہیں آ رہے. یہ کیا وجہ ہے کہ اس دن بھی جس دن ایکچولی اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا اس دن بھی خواجہ حارث صاحب بالکل آخری موقع کے اوپر جا کے کورٹ روم میں پہنچے تھے. کیا یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی, کیا یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا گیا, یا معاملہ کچھ اور ہے؟ آئی ڈونٹ نو. میں اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, میں صرف ایک کویشچن کر رہا ہوں کہ آج بھی خواجہ حارث صاحب کورٹ روم کے اندر موجود نہیں تھے. بس میں صرف اتنی بات کروں گا. اچھا جی, اس کے علاوہ اسد عمر صاحب جو ہے وہ آج عدالت میں پیش ہوئے تھے. ان کا ایک اپنا کیس تھا, تو انہوں نے کہا ہے کہ جی سائفر معاملے پہ انہوں نے کہا کہ جی میری گرفتاری نہیں ہوئی. وہ ہم اس پہ آلریڈی ویسے بات کر چکے ہیں, لیکن انہوں نے کہا جی میری گرفتاری کی غلط خبر تھی, مجھے ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا تھا. اب اس میں مجھے گرفتار نہیں کیا تھا کے اوپر آپ نے زور نہیں ڈالنا, آپ نے زور ڈالنا ہے کہ مجھے ایف آئی اے نے گرفتار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, تو کیونکہ یہاں پہ ضروری نہیں ہوتا کہ ادارہ آپ کو گرفتاری کرے. ادارہ ویسے بھی آپ کو آئے ذرا بیٹھ کے چائے پینے ہیں, مطلب ہوتا ہے اس طرح, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہوتا ہے. مطلب یہاں پہ اس طرح بھی ہوا ہے کہ ایک بڑے مشہور جج صاحب ہیں, تو مشہور تو نہیں مطلب جج ہیں, تو ان کے پاس ایوی لوگ آئے, السلام علیکم جی, وعلیکم السلام, ذرا چائے پینی تھی آپ کے پاس. آ گئے, پھر بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں, بس گھنٹہ 2 گھنٹے باتیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کسی کو گرفتار کر لیا, تو گرفتاری نہیں تھی, بس ویسے ہی السلام علیکم وعلیکم السلام ہو جاتا ہے. اس طرح ہو سکتا ہے اسد عمر صاحب کہیں بزی ہو گئے تھے, چلو اینج کر لو, ڈو ناٹ ڈسٹرب لگ گیا تھا فون کے اوپر کہ میں بزی ہو گیا تھا. خیر انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کی جو ہے وہ تردید کی ہے. اس کے علاوہ اینٹی کرپشن ہے جناب, سابق وزیر مملکت اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کے گرد گھیرا تنگ کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنا شروع کر دیا. زرتاج گل, دیکھو گل کتنے تک آ گئی کہ زرتاج گل کی گرفتاری کے لیے اب چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ زرتاج گل صاحبہ جو ہے نا ابھی تک ریڈار میں نہیں آئی ہوئی تھیں, لیکن وہ بھی ریڈار کے اندر آ گئی ہیں. اور ترجمان کے مطابق سابق ایم این اے زرتاج گل کی گرفتاری کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے, اور شہری اسفند جنید کی جانب سے زرتاج گل اور ان کے شوہر ہمایوں اخوند کے خلاف کرپشن کے الزامات پر یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. ان کے زرتاج گل اور ان کے شوہر پر الزام ہے کہ انہوں نے مختلف ترقیاتی منصوبوں میں 10% تک کمیشن لیا. شہری نے زرتاج گل کی جانب سے CD3 اسکیموں میں گھپلوں کی نشاندہی کی تھی. اینٹی کرپشن ٹیم نے سابق وزیر مملکت زرتاج گل کی گرفتاری کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گزشتہ روز چھاپہ مارا, مگر زرتاج گل وزیر کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی. اچھا جی, اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مقدمات کی تفصیلات آنے تک عمران خان کی لیگل ٹیم کے وکیل شیر افضل مروت کے خلاف مزید تعدیبی کارروائی جو ہے وہ روک دی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے وکیل شیر افضل مروت کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات 30 اگست تک طلب کر لی ہیں, اور عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 30 اگست تک جواب جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. ایک اور خبر کے مطابق جناب آج بشرا بی بی کے بارے میں ایکسپیکٹڈ ہے, میں نہیں جانتا یہ ویڈیو آپ کب دیکھ رہے ہیں, لیکن یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ آج موسٹ پروبلی عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ملاقات کریں گی. اس کے علاوہ محکمہ جیل خانہ جات کے ترجمان کی جانب سے یہ بتایا گیا عمران خان صاحب کو, جو میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو جج صاحب نے ایک ایڈیشنل
جج نے جو ہے وہ یہ اپنی رپورٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب کی پرائیویسی انویڈ کی جا رہی ہے, کیمرے لگائے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اور ان کو جیل قوانین کے مطابق تمام سہولیات جو ہیں وہ اب فراہم کر دی گئی ہیں. اور جو جج صاحب کی رپورٹ تھی اس پہ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے کمرے میں اب نیا واش روم بھی بنا دیا گیا ہے جس کی دیواریں 5 فٹ اونچی ہیں اور نیا دروازہ بھی لگایا گیا ہے. واش روم میں ویسٹرن کموڈ اور واش بیسن بھی شامل ہے. عمران خان کے لیے بنائے گئے باتھ روم میں باتھ سوپ, پرفیوم, ایئر فریشنر, تولیہ, ٹیشو پیپر بھی موجود ہے. کمرے میں بیڈ, تکیا, میٹرس, میز, کرسی, ایئر کولر, ایگزاسٹ فین بھی موجود ہے. فروٹ, شہد, کھجورے, جائے نماز, انگریزی ترجمے والا قرآن مجید اور کتابیں بھی فراہم کی گئی ہیں. واہ واہ, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں کچھ نہیں کہوں گا بھائی, میں کچھ نہیں کہوں. میں تمہیں پہلے ہی کیا ہے کہ میں خان صاحب اندر ہے, میں نے نہیں کرٹیسائز کرنا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کرنا. بس میں تو صرف میرے جو باقی وہ وہاں پہ جو قیدی وہاں پہ باقی موجود ہیں, میں صرف ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہوں گے مطلب تھوڑی سی تو لفٹ ہمیں بھی کرا دیں جو کچھ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.